الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج ہم قرآن پاک کے ترجمہ اور ہلکی پھلکی تشریح اس کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کا نام ہی فاتحہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ بعد میں کروں گا، لیکن اس کے بارے میں 20 روایات ہیں اور بہت تفصیلات ہیں اس کے بارے میں، اس کی فضیلت پر، اہمیت پر، اس کی برکات پر۔ ان میں سے 2 روایات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ سورۃ الفاتحہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق کا عنوان ہے۔ بندے اللہ اور اس کے بندے کا تعلق کا اظہار کرتی ہے سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، حمدنی ربی مجدنی ربی۔ میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا ہے، میری تعریف کی ہے، میری تمجید کی ہے، حمد بیان کی ہے۔ یہ بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عظمت کا اظہار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق کا عنوان ہے۔ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان تعلق کا عنوان ہے۔ اور اگلی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور بندے نے جو مانگا ہے میں دوں گا انشاءاللہ، ولعبدی ما سأل۔ تو پہلی 3 آیتیں اللہ کی حمد و ثنا میں ہیں۔ چوتھی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا، اپنی بندگی کا اظہار ہے، اور اس کے بعد درخواست ہے، دعا ہے اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تعلق، بندگی، کمٹمنٹ اور محبت کا اظہار قرار دیا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ بینی و بین عبدی۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ کا مفہوم جو ہے اس کا اجماعی خاکہ ہے۔ ایک روایت میں اس کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے کہ اس کی برکات، اس کا مفہوم مجموعی کیا ہے وہ ایک روایت عرض کی ہے۔ اس کی برکات بے شمار ہیں، لیکن ایک روایت عرض کروں گا، اس کو سورۃ الشفا کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ مسافر تھے، کچھ ساتھی تھے، ایک جگہ سفر میں رات پڑ گئی، تو جو قریب بستی تھی ہم نے ان سے کہا کہ مہمان ہے، کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو۔ اللہ قدرت، ہم باہر خیمے ویمے لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، جس کا اثر دماغ پر ہوا اور وہ مجنونوں والی حرکتیں کرنے لگے۔ زہر کا اثر دماغ پر جائے تو وہ یہی ہوتا ہے۔ اب اس کے ٹونے ٹوٹکے کر رہے ہیں جو بھی ان کی سمجھ میں آ رہا ہے۔
وہ علاج کر رہے ہیں، دم ضرورت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جب خاصی دیر گزر گئی اور خطرہ پڑ گیا کہ پتہ نہیں بچتا بھی ہے کہ نہیں، تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ باہر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی دم ضرور ہو، ان سے پوچھتے ہیں۔ آدھی رات کو وہ ان کے ہاں آئے کہ آپ کے پاس ہمارے سردار کو کچھ چیز ڈس گئی ہے، آپ کے ہاں کوئی دم ضرور، ٹونا ٹوٹکا، کوئی علاج وغیرہ ہو تو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہمارے پاس ہے، لیکن ہم دیں گے نہیں، تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، ہم مہمان تھے تمہارے، علاج ہمارے پاس ہے، کریں گے نہیں۔ انہوں نے تھوڑا دوبارہ کہا کہ ایک شرط پر، ایک روایت میں 100 بکریاں، ایک میں 30 بکریاں، 30 بکریاں لوں گا، دم کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب اسے خدری کہتے میں گیا، سردار کو انہوں نے جکڑا ہوا تھا، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بکریاں پہنچائیں ہمارے ٹھکانے پر۔ اب ہمارا آپس میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بکریاں لے تو لی ہیں، غصے میں لی ہیں، یہ لینی چاہیے تھی، نہیں لینی چاہیے تھی، جائز ہے ناجائز ہے، کیا کریں؟ آپس کا مشورہ ہوا کہ یہ بکریاں نہ تقسیم کریں گے، نہ بکریاں فروخت کریں گے، مدینہ منورہ واپس جائیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماجرا پیش کریں گے، وہ تو جو فرمائیں گے۔ اپنا سفر مکمل کر کے واپس گئے مدینہ منورہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا، پوچھے یا رسول اللہ بکریوں کا کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے سے لہجے میں فرمایا میرا حصہ بھی نکالو، میرا حصہ بھی نکالو، یہ دل لگی تھی، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے تم نے لے لیا ٹھیک ہے، استاد کا حصہ بھی نکالو نا، استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید سے پوچھا تم نے یہ کیا دم کیا تھا؟ ان کا سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ کیسے؟ یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے ایک دفعہ اس کا نام سنا تھا سورۃ الشفا، اس اعتماد پر میں نے دم کر دیا، یہ ایمان کی بات تھی، آپ نے اس کو سورۃ الشفا فرمایا تھا، میں نے سن رکھا تھا، تو آپ شفا فرمائیں اور نہ ہو، اس ایمان پر، اس یقین پر میں نے دم کر دیا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے تعلق کا اظہار ہے، اور اس کی برکات میں سے ایک بات کہ یہ شفا ہے، روحانی بیماریوں کی تو ہے ہی، جسمانی بیماریوں کی بھی الگ، بشرطے کہ اس کے لیے یقین اس درجے کا ہو۔ سورۃ الفاتحہ اس کی 7 آیتیں ہیں، وہی اسی تفصیل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، رب پرورش کرنے والا، جو سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، تمام کائنات کا، اور بڑا مہربان، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اس دنیا کائنات کی پرورش کرنے والا ہے اور جزا کے دن کا مالک ہے، دین بدلہ جزا، قیامت کے دن تمام مکلف مخلوقات کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ پاک اس دن کے، ویسے تو ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کے مالک وہی ہیں، لیکن یوم الدین کا مالک اس دن سارا نظام اسی کا چلے گا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے بندہ اپنے تعلق کا، آپ معبود ہیں میں عابد، ایاک نعبد،
دیکھیں ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ مفعول مقدم ہو حصر کا فائدہ دیتا ہے، یہ عربی اصول ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں اور اعانت میں کسی اور کی شرکت برداشت نہیں کرتے۔ اللہ پاک سب سے زیادہ شرک پر، اللہ کی صفات، اعمال، اختیارات میں کسی کی شرکت کا عقیدہ، اس کو سب سے زیادہ اللہ پاک نے ناپسند کیا ہے۔ یہاں انسان اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک یہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو رب ہے، مالک ہے۔ ایک محاورہ ہے ہمارا، جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ، رب وہ ہے تو معبود بھی وہی ہے، پرورش وہ کر رہا ہے، ضروریات وہ دے رہا ہے، تو عبادت بھی اسی کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہی ہے، باقی تو سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اس کی توفیق سے مدد کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی، لیکن وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اس کے نظام کے تحت کرتے ہیں۔ براہ راست مدد اللہ ہی کرتا ہے، اگر کسی نے کی ہے تو بھی اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بندہ اپنے تعلق کے ساتھ، یا اللہ میں عبادت گزار ہوں، آپ میرے معبود ہیں، میں مدد مانگنے والا ہوں، آپ مدد دینے والے ہیں۔ یہ تعلق کا اظہار کرنے کے بعد پھر سوال۔ دیکھیے، سوال میں آدمی ایک تو دینے والے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر سوال کرنا چاہیے۔ اس کا اب بادشاہ سے 2 روپے نہیں مانگتے، بادشاہ سے بادشاہ کی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں۔ اور دوسرا، جو اپنی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت، بحیثیت انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، میری ہدایات پر چلو گے تو جنت میں آؤ گے، یہ کامیابی ہے تمہاری زندگی، دنیا کی زندگی کی کامیابی جنت میں واپسی ہے۔ اگر جنت میں واپسی ہو گئی تو کامیاب ہو، ورنہ ناکام ہو۔ اب جنت کا راستہ اللہ ہی بتائے گا، تو اللہ پاک سے اپنی ضرورت کی سب سے بڑی چیز، اور اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش اور امتحان ہے اس کی سب سے بڑی چیز، یا اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہمیں رہنمائی فرما صراط مستقیم۔ ہم تو چلتے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، اس کی ہماری رہنمائی فرما۔ اس کا ایک معنی کہ رہنمائی فرما، دوسرا معنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم آپ نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر قائم رکھ۔ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما اور صراط مستقیم پر چلتا رکھ، اس پر قائم رکھ، کیونکہ فیصلہ تو موت کے وقت ہوگا۔ اس وقت تک اگر راہ راست پہ قائم ہے تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں۔ پھر اس کا بھی ذکر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کے انعامات ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلی قوموں کا حوالہ دیا، فرمایا کہ انبیاء کرام پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ان کی تصدیق کرنے والوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یا اللہ، ہمیں، ہماری سب سے بڑی درخواست یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، اور اس کے ساتھ صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں ہم، کہ کسی غلطی سے کسی جگہ بھٹک نہ جائیں۔
اس لیے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ انعام تو فرمایا، لیکن وہ پھر مغضوب علیہم جن پر غضب نازل کیا گیا، وہ غضب نازل کیے ہوئے نہیں ہیں، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں یہود کے بارے میں ان کا امتیاز یہ ہے کہ غضب اللہ علیہم ولعنہ، اور عیسائیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں کہ وہ ضالین ہیں۔ کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، اور وہ لوگ جو ہدایت پر قائم ہوئے اور پھر گمراہ نہیں ہوئے، پھر ان پر غضب نازل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی ایک جھلک یوں بتائی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، اس کے اسباب بیان فرمائے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ گمراہ ہونے کے اور ملعون ہونے کے اسباب کیا بیان، دو بڑے بیان فرمائے۔ بما عصوا، ایک تو نافرمانی کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی، اللہ کے رسولوں کے احکام کی نافرمانی، یہ مغضوب ہونے کے ذریعوں میں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ وکانوا یعتدون، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہوتی انسان ہے، اس میں حد سے بڑھ جانا۔ خیر یہاں یہ فرمایا کہ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کے انعامات ہوئے، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا مفہوم ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ اسی کے پڑھنے کا حکم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم میں عطا فرمایا، ہم نے آپ کو قرآن پاک عطا فرمایا بطور خاص۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں، ویسے بھی پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن پاک کے سب سے زیادہ جس صورت کی تلاوت ہوتی ہے وہ یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات سے بھی بہرہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔